اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کچھ سوالات وضو اور غسل سے ریلیٹڈ یہ پوچھے جاتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ میک اپ لگا ہوا ہے یا لوشن لگی ہوئی ہے یا تیل لگا ہوا ہے سر پہ، وضو ہوگا، غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ترتیب سے ذکر کریں گے۔ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا میک اپ کیا ہوا ہے، خاتون نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اس کے بعد وضو نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے۔ نیل پالش ہے، میک اپ ہے، پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے، غسل کر لیا اور اس کے بعد میک اپ کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے، تو اس میک اپ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو اور غسل سے پہلے ضروری ہے کہ اس چیز کو ہٹایا جائے۔ اس کے بعد لوشن آپ نے لگائی ہوئی ہے باڈی پہ، چہرے پہ، ہاتھوں پہ، تو اتنی معمولی ہے کہ فقط اس کی شائننگ فیل ہو رہی ہے یا اس نے آپ کی ہاتھوں کی جلد کی خشکی کو دور کر دی ہے۔ تو آج کل کی اکثر لوشنیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو خشکی کو دور کرتی ہیں لیکن وہ پانی سے رکاوٹ نہیں کرتی، جلد تک آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ لوشن نہیں ہے، آئل لگایا ہوا ہے، تیل آپ نے کوئی لگایا ہوا ہے، مساج کی ہے، لیکن اتنا اگر زیادہ مقدار میں ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو آئل یا لوشن لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے اور دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کپڑے سے رگڑ سکتے ہیں آپ اعضائے وضو کو تاکہ آپ وضو کر سکیں، یا اعضائے غسل کو رگڑ سکتے ہیں کپڑے سے تاکہ آپ غسل کر سکیں، اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہلکی سی چکناہٹ، معمولی سا وہاں ایک رطوبت یا مثلا کہ شائننگ ہے تو وہ معنی نہیں ہے وضو سے یا غسل سے۔ اس کے بعد سر پہ آتے ہیں، تیل لگا ہوا ہے سر پہ، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر معمولی تیل لگا ہوا ہے، ہلکا سا تیل لگا ہوا ہے یا زیادہ تیل لگایا ہے لیکن اتنا اس کو رگڑا ہے تیل کو کہ اب وہ سر میں تو جذب ہو گیا ہے، جلد بھی اتنی گیلی نہیں ہے، تر نہیں ہے، یعنی کہ تیل کی وجہ سے چکناہٹ بہت زیادہ نہیں ہے، اور بالوں پہ بھی ہلکی سی شائننگ یا چکناہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور دیکھنے والا یہ کہے کہ اس کے اگر بالوں کو ایسے آرام سے ہاتھ پھیروں تو میرے ہاتھوں کو تیل نہیں لگے گا۔ تیل لگنا یہ نہیں ہے کہ معمولی سی چکناہٹ منتقل ہو جانا، تو اس صورت میں اگر معمولی سی چکناہٹ ہے، معمولی سی اس پہ شائننگ ہے، تو اس صورت میں آپ سر پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مقدار میں آپ نے ہاتھ ایسے تھوڑا سا مارا اور تیل واضح طور پہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کا مسح نہیں ہو سکتا اور غسل بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آپ ہٹا نہیں لیں گے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے، اکثر پوچھے جاتے تھے کہ ہم نے آئل لگایا ہوا ہے، لوشن لگائی ہوئی ہے یا خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی حل ہے؟ حل یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہٹایا جائے یا اتنا دور کر لیا جائے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے، تو تب آپ کا وضو اور غسل درست ہوگا۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔